الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب من غزا بصبی للخدمہ، یہ باب ہے اس شخص کے لیے جس نے بچے کو خدمت کے لیے غزوے میں ساتھ لیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یعقوب نے عمر سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے کہا التمس لی غلاما من غلمانکم، اپنے لڑکوں میں سے کوئی لڑکا تلاش کرو، یخدمنی، جو میری خدمت کرے، حتی اخرج الی خیبر، یہاں تک کہ میں خیبر کی طرف نکلوں۔ فخرج بی ابو طلحہ مردفی وانا غلام راحقت الحلم، ابو طلحہ مجھے اپنے پیچھے بٹھا کر چل دیے اور میں لڑکا تھا اور میں بلوغت کے قریب تھا۔ فکنت اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل، آپ جب کسی جگہ پر ٹھہرتے سفر میں تو میں آپ کی خدمت کرتا۔ فکنت اسمعہ کثیرا، میں آپ سے یہ بہت زیادہ سنتا تھا۔ یقول، آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیرے سے غم اور دکھ سے پناہ چاہتا ہوں، والعجز والکسل، اور کمزوری سے اور سستی سے، والبخل والجبن، اور بزدلی سے اور بخیلی سے، وضلع الدین، اور قرضے کے بگڑ جانے سے، وغلبۃ الرجال، اور مردوں کے غالب آ جانے سے۔ ثم قدمنا خیبر، پھر ہم خیبر آئے۔ فلما فتح اللہ علیہ الحصن، پس جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر قلعے کو فتح کر دیا، ذکر لہ جمال صفیہ بنت حیی، آپ کے لیے صفیہ بنت حیی بن اخطب کی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا۔ وقد قتل زوجها وکانت عروسا، اور اس کا خامن قتل کیا جا چکا تھا اور وہ ابھی دلہن تھی۔ فاصطفاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے چن لیا۔ فخرج بها حتی بلغنا سد الصحبہ، پس آپ انہیں لے کر چل دیے یہاں تک کہ ہم سد صحبہ پر پہنچے۔ حلت، تو وہ اپنے حیض سے پاک ہو گئیں۔ فبنا بها، آپ نے ان کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ ثم صنع حیث فی نطع صغیر، پھر آپ نے ایک چھوٹے سے دسترخوان پر ایک حلوہ تیار کیا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آذن من حولک، آپ نے فرمایا جو تیرے قریب قریب ہیں ان کو اجازت دو، ان کو آواز دو۔ فکانت تلک ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صفیہ، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صفیہ پر ولیمہ تھا۔ ثم خرجنا الی المدینہ، پھر ہم مدینہ کے سفر کی طرف نکل پڑے۔ قال، وہ کہتے ہیں فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یحوی لہا وراءہ بعباءۃ، آپ پردہ کر رہے تھے اس کے لیے اپنے پیچھے ایک چادر کے ساتھ۔ ثم یجلس عند بعیرہ، پھر آپ اپنے اونٹ کے پاس بیٹھتے۔ فیضع رکبتہ، آپ اپنے گھٹنے کو زمین پر کھڑا کرتے۔ فتضع صفیۃ رجلها علی رکبتہ حتی ترکب، صفیہ اپنے پاؤں کو آپ کے گھٹنے پر رکھتی یہاں تک کہ وہ سوار ہو جاتی اونٹ پر۔ فسرنا، پس ہم چلے، حتی اذا اشرفنا علی المدینہ، یہاں تک کہ جب ہم مدینے پر وارد ہو گئے، مدینے کو ہم نے دیکھ لیا۔ نظر الی احد، آپ نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا۔ فقال، پس آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ثم نظر الی المدینہ، پھر آپ نے مدینہ کی طرف دیکھا۔ فقال، پس آپ نے فرمایا
اللہم انی احرم ما بین لابتیہا، اے اللہ میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں جو اس کے دو پہاڑوں کے درمیان ہے، بمثل ما حرم ابراہیم مکہ تھا، اسی حرمت کی مثل جو ابراہیم نے مکے کے لیے قرار دی تھی۔ اللہم بارک لہم فی مدہم وصاعہم، اللہ ان کے لیے ان کے مد اور ان کے صاع میں برکت کر دے۔ لمبی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ غزوے میں بچوں کو لے جانے کی اجازت تو نہیں ہے، بچے غزوے میں نہیں جائیں گے، کیونکہ غزوے میں جہاد کے لیے آپ نے بالغ اور قوی نوجوانوں کو اجازت دی۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب 14 سال کی عمر میں اجازت مانگی تو آپ نے نہیں دی، پھر جب وہ 15 سال کی عمر کے ہوئے تو پھر آئے تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ تو آپ غزوے میں لے جانے کے لیے بلوغت بھی دیکھتے تھے اور قوت بھی دیکھتے تھے، کیونکہ جہاد یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچے بڑے ہی طاقتور ہوتے ہیں، وگرنہ عموماً بچوں کے اندر کمزوری ہوتی ہے، تو اگر جہاد کے میدان میں کوئی ایک بندہ بھی کمزوری دکھائے تو باقیوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ بچوں کو یوں نہیں لے جاتے تھے، لیکن کسی اور غرض سے بچے کو لے جایا جا سکتا ہے۔ اور غرض کیا تھی؟ خدمت، کہ آپ کی کوئی خدمت کرے، یہ غرض تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ نے اس غرض سے انس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر گئے۔ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ابو طلحہ سے کہ ابو طلحہ جاؤ کوئی لڑکا تلاش کرو جو راستے میں میری خدمت کرے۔ تو ابو طلحہ انس کو لے آئے۔ غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا۔ یہاں سے یوں لگتا ہے کہ انس نے سب سے پہلے خدمت غزوہ خیبر میں کی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے 9 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، اور ایک روایت میں آتا ہے میں نے 10 سال خدمت کی۔ اگر غزوہ خیبر کو دیکھا جائے تو 7 کے بعد تو آپ 3 سال زندہ رہے ہیں، 11 کے شروع میں تو آپ فوت ہو گئے۔ تو اس کا جواب اہل علم نے فتح الباری میں ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر خدمت انس آپ کی پہلے سے کر رہے تھے، لیکن مدینے سے باہر لے کر جانا، سفر کے اندر ساتھ لے کر جانا، اس کے لیے انس کبھی ساتھ نہیں گئے تھے۔ تو یہاں پر آپ نے ابو طلحہ جو انس کے والد تھے، سگے والد نہیں تھے، ستیلے باپ تھے، ان سے کہا تھا کہ کوئی ایسا لڑکا تلاش کرو جو سفر میں بھی میری خدمت کرے۔ تو ابو طلحہ نے انس ہی کو پکڑا اور کہا اللہ کے رسول یہی آپ کی خدمت کرے گا۔ اور انس ان دنوں بلوغت کے قریب تھے۔ یہ چل دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جہاں پر رکتے یا آپ کی خدمت کرتے، پانی لا کر دیتے، جو بھی ضرورت ہوتی۔ جب فتح ہوئی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اچھا انس کہتے ہیں کہ میں اکثر اللہ کے نبی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنتا تھا، اے اللہ میں تیرے سے سستی سے، غم اور دکھ سے پناہ مانگتا ہوں، کمزوری اور سستی سے پناہ مانگتا ہوں، بخل اور کنجوسی سے پناہ مانگتا ہوں، اور قرضہ جو بگڑ جائے، بگڑنے کا مطلب یہ کہ انسان کے قابو سے باہر ہو جائے، اور لوگوں کے غالب آ جانے سے، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض خواہ میرے اوپر یوں چڑھ نہ جائیں، یہ مطلب بھی ہے، اور ویسے بھی لوگوں کے غلبے سے اللہ کی پناہ، کیونکہ جب لوگ غالب آتے ہیں تو انسان ڈر کے مارے بہت کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ ایسا نہ کبھی ہو کہ لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، کیونکہ انس کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کو اکثر یہ دعا پڑھتے سنا کرتا تھا۔ ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اسے عام سجدے میں بھی کرنا چاہیے، عام چلتے پھرتے بھی اللہ سے یہ دعا کرنی۔ ہمارے بدن میں کیا ہے، ویسے اس کی تفصیل تو انشاءاللہ ہم آگے کریں گے جہاں پر دعاؤں کا ذکر آئے گا، لیکن اشارتاً صرف اہمیت کی غرض سے بتا دوں، ہم میں کئی اعمال سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں ہوتے، تو اس میں سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی گئی۔ کئی اعمال ہم سے بزدلی اور کنجوسی کی وجہ سے نہیں ہوتے، اس میں بزدلی اور کنجوسی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ کئی اعمال ہم سوچوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دکھ اور غم کے اندر پڑ جاتے ہیں، اس وجہ سے نیکیاں نہیں ہوتی، اس میں دکھ اور غم سے پناہ، یعنی کہ نیکیوں میں جتنی صورتیں رکاوٹ کی بنتی ہیں آپ نے سب سے پناہ اس دعا میں مانگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو لازمی یاد کریں۔ صفیہ بنت حیی یہ سردار کی بیٹی تھی، اور انتہائی
اللہ نے ان کو حسن سے نواز رکھا تھا۔ یہ جب قیدی بنی، ابھی شادی ہوئی تھی تو ان کا خامند قتل ہو گیا اور یہ قیدی بن گئی۔ تو اسی وقت یہ مال کے اندر جب آئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی اس کو آپ لے لیں، کیونکہ اگر یہ صحابہ میں سے کسی کے پاس جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی پھر اس کے اوپر بحث کرے گا کہ یہ میرے حصے میں آئے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا خوبصورت بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے رکھ لیا اور ان کو آزاد کر دیا، کیونکہ وہ لونڈی بن کے آئی تھیں، ان کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ نکاح کیا، ان کی آزادی کو ہی حق مہر بنا دیا۔ تو ابھی وہ حیض کے دنوں میں تھی، آپ نے ان سے تعلق قائم نہیں کیا۔ جب ان کا حیض ختم ہوا سد صحابہ مقام پر، تو آپ نے راستے میں ہی رات کو جب ٹھہرے تو ان سے تعلق قائم کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھاتے تھے اور آپ یوں ایک پردہ آگے کر دیتے تھے، اپنے پیچھے پردہ باندھتے تھے، پردے کے پیچھے صفیہ رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے، کیونکہ پردے کا اہتمام کرنا ایک غیرت مند انسان کی علامت ہے۔ تو آپ پردے میں چادر کی اوٹ میں اپنی بیوی صفیہ کو چھپائے ہوئے تھے، اور جب کبھی اترتے، یہ محبت ہوتی ہے، تو آپ اپنا گھٹنا یوں کھڑا کرتے ایسے زمین پر، صفیہ یہاں پر پاؤں رکھتی اور یہاں پر پاؤں رکھ کے اونٹ کے اوپر چڑھتی۔ کتنی خوش قسمت عورت ہے کہ نبی اس کے لیے اپنا گھٹنا بچھاتا ہے اور وہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے کس قدر محبت کے ساتھ وہ اونٹ کے اوپر سوار ہو جاتی تھی۔ دیکھ لیں یہودی اور یہودی کی بیٹی اور یہودی کی بیوی، اللہ نے اس کی قسمت کتنی اچھی رکھی کہ وہ نبی کی بیوی بن گئی اور پھر نبی کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کے سواری کر رہی ہے، سواری پر بیٹھتی ہے۔ یوں ہی چلتے چلتے ہم اس طریقے سے مدینہ پہنچے۔ اور آپ نے ولیمہ کیسے کیا؟ آپ نے ایک حلوہ تیار کیا۔ حلوہ کیا ہوتا ہے؟ کھجور اور گھی، ان چیزوں کو آپس میں ملا لیا جاتا تھا، تو آواز دی جاتی کہ آ جاؤ بھائی ولیمہ تیار ہے۔ وہی آ کر لوگوں نے کھجور اور حلوہ اور وہ جو چیز بنی تھی اس کو کھایا۔ ہم تو بڑے تکلفات، ولیمے میں ضروری نہیں کہ آپ کھانا ہی کھلاؤ، آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، آپ کھجور کھلا دو، آپ ویسے سادہ سوجی کا حلوہ بنا کے کھلا دو، آپ کوئی شیرینی کھلا دو، روٹی کھلانا ضروری نہیں ہے ولیمے کے لیے۔ ہم میں کئی لوگ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، ولیمے کی طرف جاتے ہی نہیں جلدی کہ جی ولیمے پر اتنے پیسے لگیں گے، ابھی شادی نہ کرو۔ اللہ کے بندو شادی کرو تاکہ برائیاں کم ہو سکے، اور ولیمہ سادگی سے کر دو، روٹی نہ کھلاؤ، کوئی عام چیز لے کر کھلا دو، جتنی آپ کی طاقت ہے، 500,000 روپے کی کوئی چیز دو اور اس کو کھلا دو، بس یہ بھی کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا، تو دیکھتے ہی کہا کہ یہ ایسا پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت پیچھے گزر چکی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ یہ مدینہ جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے نا، میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں، یعنی اس میں درخت کاٹنا، اس میں شکار کرنا اور اس میں لڑائی جھگڑا کرنا میں اس کی اجازت نہیں دیتا کسی کو۔ جس طرح ابراہیم نے مکے کو حرم قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دعا کی، اللہ تو اس مدینے میں رہنے والوں کے لیے جو دو پیمانے ہیں مد اور سا، اس میں برکت کر دے۔ چنانچہ مدینے کے مد اور سا میں اتنی برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پوری دنیا پر نمایا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ جائیں خریداری مدینے سے کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پر کھجور، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے، اللہ ان کے پیمانوں میں برکت کر دے۔ تو مدینے کے پیمانوں سے جو چیز آپ خریدیں گے اس میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیں اور کھجور ویسے بھی پیدا مدینے سے ہوتی ہے، مکے میں کھجور نہیں ہوتی پیدا، مکے میں بازار ضرور ہے لیکن کھجور ساری مدینے سے جاتی ہے۔ تو جب بھی خریداری کریں کوشش کریں مدینے کی کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کے پیمانوں کے لیے دعا کی ہے، تو اس مبارک پیمانے سے جو چیز آپ لیں گے وہ بھی مبارک ہوگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اس حدیث کی مختصر وضاحت تو ہم نے کر دی، باقی انشاءاللہ اس کے مختلف ٹکڑے ہیں، اس کی وضاحت اپنے اپنے مقام پہ آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی
اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2893، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔